السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانیت کے آخری دور میں امت مسلمہ کو امام امت بنایا ہے۔ آخری نبی تشریف لائے امام الانبیاء بن کر، اور آپ نے قرآن کریم کو اور قرآن کریم کے سسٹم کو زمین پہ نافذ کیا، اور وہ نفاذ تکمیل پایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل کا اعلان کیا اور کہا کہ اسلام ہی وہ سسٹم ہے جس کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن شیطان دنیا میں اپنی تمام تر ریشہ دوانیوں کے ساتھ موجود رہا، اس لیے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تھی۔ شیطان کا انسانی سماج میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سماج تطہیر پانے کے بعد انسانی سماج کے تزکیہ ہونے کے بعد پھر سے آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے ظلم و طغیان کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ فواحش، فسق و فجور اس میں نہ ہی داخل ہو جاتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ انسانی سماج میں حکمرانی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصتی سے عین قبل امت محمدی یعنی اپنی امت پر ایک ذمہ داری ڈالی
وہ ذمہ داری یہ کہ میں جو نظام تمہارے حوالے کر رہا ہوں اسے باقی رکھنا، اور جن تک اس نظام کے فوائد نہیں پہنچے ہیں اس نظام کے فوائد کو پہنچانا، اور جو لوگ اس نظام سے ناواقف ہیں ان کو اس نظام کے بارے میں بتانا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں امت مسلمہ کے امتیاز کو اور اس کی بلندی کو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور انسانوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے۔ بہترین امت اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اخرجت للناس، تم کو زمین پہ رکھا گیا ہے تمہارے اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، اس لیے تم خیر امت ہو۔ اگر تم انسانوں کے بجائے اپنے لیے جیتے ہو تو پھر خیر امت نہیں رہو گے۔ بہترین امت کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں، اخرجت للناس، تم انسانوں کے لیے بنائے گئے ہو، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے زمین پہ رکھے گئے ہو، تم موجود ہو تو انسانیت فلاح پائے، یہ کام تمہارا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بلا کمکاس اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اسے عملاً زمین پہ نافذ کیا اور بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کلام من و عن موجود ہے، اور آپ کے نطق مبارک سے نکلی ہوئی وحی غیر مطلوب بھی الحمدللہ بہت ساری کاوشوں کے بعد وہ بہت عمدہ اور بہترین انداز میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ دو چیزیں امت مسلمہ کے پاس ہیں، اور پھر امت مسلمہ خیر امت ہے۔ اس کا کام دنیا والوں کے لیے جینا ہے، دنیا والوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے جینا ہے، دنیا والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے جینا ہے، دنیا والوں کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جینا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کا یہ نظام ہٹ کر طاغوت کا نظام آ جاتا ہے تو پھر انسانیت ظلم کا شکار ہو جاتی، انسانی سماج سے مسرت نکل جاتی، انسانی سماج عدل اور انصاف کے مفہوم کو بھول جاتا ہے۔ آدم کے بچے تاریکی اور اجالے میں شناخت کرنا بھول جاتے ہیں، آدم کے بچوں کی کثیر تعداد تاریکیوں کو اجالا سمجھنے لگتی ہے۔
جب آدم کے بچوں کی کثیر تعداد تاریکیوں کو اجالا سمجھنے لگتی ہے تو زمین پہ عدل ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف ظلم چھا جاتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ خیر امت انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے جینے لگتی ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے عجیب حالات ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے زیادہ ان کے آنسو بڑھ جاتے ہیں، ان کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، ان کے بچے یتیم ہونے لگتے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہونے لگتی ہیں۔ تاریخ ایک ایسے خطرناک موڑ پہ پہنچ جاتی ہے، خیر امت جو دنیا کی بھلائی کے لیے سوچتی تھی اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی، اپنے معصوم بچوں کی مسکان کو چھینتے ہوئے عاجز اور مجبور ہو کے دیکھنے لگتی۔ بھائیو، ایسے ہی حالات اس وقت ہیں۔ ہم کھا پی رہے ہوں، ہم اپنی زندگی میں مست ہوں، لیکن دنیا میں خیر امت کے حالات بہت ہی دیگرگوں ہیں۔ خیر امت جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بتایا، اس خیر امت کی بستیاں ابھی گزرے ہوئے سال میں کئی بستیاں ویران ہوئی، کئی مکانوں کی روشنیاں گل ہو گئی، کئی امیر فقیر بن گئے، کئی بستیاں ایسی ویران ہوئی کہ لوگ ان بستیوں میں جانے کے لیے گھبرا رہے ہیں۔ آج دنیا کے سینے پر جتنے ریفیوجی کیمپس ہیں ان پہ ایک طاہرانہ نگاہ ڈالیے، خیر امت کے لوگ ہیں وہاں پر، جن کے بچے بلبلا رہے ہیں، جن کے چہروں سے مسکان ختم کر دی گئی، صبح خوف سے اٹھتے ہیں، شام رنج سے سو جاتے ہیں، حزن و ملال ان کی زندگی کا مقدر بن گیا ہے۔ اور قرآن چیخ کر کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تاریخ کا یہ عجیب موڑ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود ہماری زندگی میں نہ کوئی ہلچل ہے، نہ ذہن میں کوئی فکر دوڑ رہی ہے کہ ہمارا کل کیا ہونے والا ہے، کل ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ چھوٹے بچے جو آج ہماری ماؤں کی گودوں میں کلکاریاں لے رہے ہیں، کل بڑے ہوں گے تو وہ کن ریفیوجی کیمپوں میں ہوں گے، ان کی زندگیاں کہاں گزریں گی۔ اس مقدر سے بے پرواہ ہو کر ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ بھائیو، سوچنے کا مقام ہے، تاریخ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تاریخ کسی قوم کو نہیں بخشتی۔ تاریخ میں وہ قومیں جن کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کی ذمہ داری دی،
اور وہ قومیں اس ذمہ داری کو بھولیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر کو ایسے بگاڑ دیا، صدیوں تک روتے رہے، صدیوں تک آہ بکا ان کا مقدر بن گئی۔ آج ساری دنیا میں خیر امت محمدی کا یہی عالم ہے۔ حضرات اکرامی، کچھ دیر بیٹھ کے ہم تجزیہ کریں کہ ایسے حالات کیوں ہوئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، جو کرتی ہے ہر زمان اپنے عمل کا امتحان۔ اپنے عمل کا امتحان لیتی رہتی ہے، تجزیہ کرتی ہے، انٹراسپیکشن کرتی ہے۔ ایسی قومیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ جو قومیں اپنا تجزیہ نہیں کرتی، انٹراسپیکشن نہیں کرتی، اور قوموں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بے بہرہ ہو کے زندگی گزارتی، ان کا مقدر غلامی اور محکومی ہو جاتا ہے۔ نہ ہی وہ غلام ہوتے ہیں بلکہ اپنی نسلوں کو غلامی میں دے کے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرات اکرامی، مسلمانوں کا جب کسی زمانے میں ان کا وجود زمین پہ ہوتا ہے ون آف دی ٹو ان کے کام ہوتے ہیں، دو میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسلام غالب ہو تو اپنی کاوشوں کے ذریعے سے اسے مینٹین کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے، غالب رکھنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین اصول بتایا کہ اس کو مینٹین کس طرح کیا جائے۔ سماج کی تطہیر ہو چکی، اسلام غالب آ چکا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ یوز یور ہینڈ، یوز یور فورس۔ پہلی پرچھائی برائی کی ختم ہو جائے۔ برائی کی بالکل ابتدائی سانسیں ہی اس کے آخری سانسیں ہوں۔ برائی دیکھتے ہی ہاتھ سے روکو۔ اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے ہو تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس برائی کو دیکھ کے دل میں کڑھو، دل میں برا سمجھو۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان کا کوئی اچھا درجہ نہیں ہے، اقل ترین، کمزور ترین درجہ ہے۔ مینٹین کرنا، اسلامی نظام جب غالب ہو اس کو مینٹین کرنے کا سنہرا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ جب اسلام مغلوب ہو تو دوسرا کام جو امت مسلمہ کا، اگر ایسے دور میں مسلمان زندگی گزارتے ہیں جہاں اسلام مغلوب ہو، تو ہر مسلمان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرے، اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کو پھر سے غالب کرنے کے لیے گزاریں۔
دو میں سے ایک کام اگر غالب ہو تو مینٹین کرو، اگر مغلوب ہو تو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ اگر غالب ہو تو مینٹین نہ کرو گے تو یہ حالات ہوں گے جو آج تمہاری بستیاں ویران ہو گئی۔ اگر پھر سے غالب کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو وہ ویرانیاں تمہاری بستیوں میں بھی آ سکتی ہیں۔ ون آف دی ٹو، پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ہم کوئی ایسی بات اپنے دل سے نہیں کہہ رہے، قرآن مجید سے چھن کر جو انسانی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، مسلمانوں نے مینٹین نہ کیا، بستیاں ویران ہو گئی۔ مسلمانوں کے بستیوں کے ویرانی کی عین تاریخ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ غلبے کو مینٹین نہیں کرے، اور بعد کی نسلیں اپنی زندگی میں مست رہیں، پھر سے غلبے کی کوشش نہیں کی، تو نسلاً بعد نسلن یہ امت غلام ہوتی چلی گئی، غلام ہوتی چلی گئی۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصب امت کے حوالے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد، وہ چھوٹا ہو کے بڑا، اسی منصب کے فروغ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ آج ملت اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اس منصب سے کاٹ کے اس کے صرف فضائل میں پھنس گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بلبلا رہے، ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو اپنے انداز سے نکاح کرنے کی اجازت دیجیے، بھائی ہمارا آدمی مر جائے تو دفن کرنے کی اجازت دیجیے۔ کہ یہ آج ہندوستان کی تاریخ رقم نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہندوستان میں احادیث کا کام کم ہوا ہے؟ کہ مدارس میں کیا محدثین کی تعداد ہماری کم رہی ہے؟ حدیثوں کے آسمان، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو منصب سے کاٹ دیا، منزل سے کاٹ دیا، اور ہم نے امت کو یہ بتایا کہ یہ کرو تو یہ فائدہ، یہ کرو تو یہ فائدہ، انفرادی فائدہ، انفرادی فائدہ۔ اس سے یہ حدیث کے عمل سے منصب کو کیا حاصل ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیوں سے حدیث کا کام ہندوستان میں چلتا رہا، آج تاریخ نے وہ موڑ موڑا کہ ہم اپنی نکاح و طلاق کے قانون پہ بھی عمل نہیں کر سک رہے۔ آج عدالتوں میں جو طلاق کے مقدمات فیصل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اسلامی روح سے عاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل مغایر، ہم نے فضائل کی حدیثوں کو منصب سے کاٹا، اللہ نے ہمارے لیے زندگی کو تنگ کر دیا ہندوستان میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنا گھر بنائیں
اور اس کے اندر بہترین الیکٹریشین کو بلا کر ایک سے ایک الیکٹریکل چیزیں لگائیں، کھٹکوں سے لے کے وائرنگ سے لے کے ہر چیز لگائیں، لیکن باہر سے جانے والی مین لائن سے کنیکشن نہ لیں۔ بہترین الیکٹریسٹی کے کھٹکے کا کیا فائدہ آپ کے گھر میں؟ شاندار فین کو لگانے کا فائدہ کیا؟ چھوٹے کھٹکے سے لے کے اے سی تک بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گھر مین لائن سے کنیکٹ نہ ہو، آپ کے لاکھوں روپے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کھٹکے کے فضائل اپنی جگہ، فین کے فضائل اپنی جگہ، بلبوں کے فوائد اپنی جگہ۔ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ کھٹکے کا کیا فائدہ ہے، یہ لائٹ کا کیا فائدہ ہے، یہ ٹیوب لائٹ کا کیا فائدہ ہے، یہ فین کے فضائل سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اس کو مین لائن سے جدا کر دیا۔ کیا فائدہ مل رہا ہے؟ احادیث کا بھی یہی معاملہ ہوا ہندوستان میں۔ اللہ کے نبی کا کوئی بھی ارشاد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ سے کٹا ہوا نہیں۔ جو مین منصبی نکتہ ہے کہ تم کو سارے ادیان باطلہ پہ دین اسلام کو غالب کرنا ہے، تہجد اس کے لیے پڑھو، ذکر اس کے لیے کرو، کپڑے ستر اس کے لیے ہو، قرآن مجید کی تلاوت اس کے لیے ہو، شادیاں اس کے لیے ہوں، اپنے لوگوں کو دفن کرو تو اس کے لیے کرو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان کو مہمیز دیتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پیس میل نہیں چلے گا میرے پاس۔ پیس میل میں دنیا میں واہ واہ ہو سکتی ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں پیس میل اسلام پر، میرے پاس تو وہی درجہ پائیں گے جو ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام مغلوب ہو، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیا، اس کو پھر سے غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دو۔ وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کے نزدیک جو ایمان معتبر ہے وہ ہماری طرح کا ایمان نہیں، پیس میل ایمان نہیں۔ اللہ نے جس ایمان کا ڈیفینیشن قرآن مجید میں دیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ایمان کو رکھ کے دیکھیں تو پہلے میسیج آ جائے گا کہ اٹس ناٹ این ایمان۔ سورہ حجرات کے آخری آیات میں ایمان کا ڈیفینیشن دی اللہ تعالیٰ، اس کا ہلکا سا تصور بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔
ہمارے پاس تو تسبیح لے لو، جتنی تسبیح پھراؤ اتنا شاندار مسلمان ہے ہمارے پاس۔ بازاروں میں، ایوانوں میں، عدالتوں میں، معاشرت میں، معیشت میں شیطانوں کی حکمرانی چلنے دو، میری تسبیح جتنی ہوگی، جتنی میری ریش بڑی ہوگی، میں اتنا اچھا۔ یہ ہمارا تصور ہے ایمان کا، اس کے ایمان کی دہائی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پیس میل ایمان ہے، میرے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے پاس وہی ایمان معتبر ہے جو باطل کے مقابلے میں جد و جہد کرنے والا ایمان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایمان کیا؟ انما المؤمنون، اصل مومن تو وہ ہیں، یہ واعظین کا ایمان نہیں ہے، یہ قرآن سے نکھر کے آنے والا ایمان ہے، یہ مقررین کا ایمان نہیں ہے جو اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، یہ عرش والے کی عین کتاب قرآن مجید سے جو ایمان کا ڈیفینیشن ہے یہ وہ ہے انما المؤمنون الذین، اصل میں ایمان والے تو وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کانٹے کی بات اللہ نے فرمائی وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں سٹرگل کرتے ہیں اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے۔ فائنل مہر لگا دیا، یہ ایمان ہے آپ کے پاس، لاؤ۔ مولانا بول دیے وہ نہیں، میں جو بول رہا ہوں وہ۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، پھر ڈاؤٹ نہ کرو، پھر وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے۔ ہم تو ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کئی کہیں گے نا بھائی ڈاؤٹ لیس ایمان ہے ہمارا، لیکن جو آخری نقطہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، دامن میں جھانک کے دیکھیں، کون کتنا اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے کتنا وقت، اللہ کے لیے وقت لگانے کا مطلب پورے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، خالی نمازوں کو بلانے کے لیے نہیں، پورے اسلام کو غالب، ایک سسٹم کو غالب کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے سسٹم کو غالب کیا، ہم پیس میل لے لیے، میں نمازوں کو بلاتا ہوں، رمضان آئے تو تم روزوں کے لیے بلاؤ، حج کا زمانہ آیا تو میں حاجیوں کی خدمت کر لیتا ہوں، پیس میل نو۔ رسول اللہ کا اسلام، ایمان ایسا پیس میل نہیں ہے، ہولسٹک، مکمل۔ حضرات گرامی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں، عام طور پہ بہت زیادہ مشہور حدیث وہ فضائل کی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف کچھ فضیلتیں بیان کرنے کے لیے آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ لوگوں سے نمازیں پڑھوانا چاہ رہے تھے، رخصت ہو گئے، یہ ایک منظر آتا بس۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو اللہ نے کیسے ڈیفینڈ کیا، اور پھر اہل ایمان سے کیا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے رسول تو ہیں، یہ کہہ گئے ہیں یہ باتیں، ان کے فضائل کو پکڑ لو، باقی کا چھوڑ دو، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف قرآن مجید میں فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ہمارے رسول کے بارے میں ہم نے ان کو پہلے ہی انجیل اور تورات میں بتا دیا تھا یہ کہ رسول آنے والے ہیں اور نبی امی ہوں گے وہ، اب یہ آ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے 6 منصبی ذمہ داریوں کو وہاں پہ ذکر کیا۔ آپ کا تعارف، بھائی اللہ کے نبی آنے والے تھے، آگے کیسے ہیں کہ شملہ پہننے، لوگوں کو اذان دے کے بلا کے گھر پہ کھٹکا دے کے نماز کے لیے آؤ نماز پڑھو، وہ بھی ایک تعارف ہے نا۔ آپ کا تعارف جو دیا گیا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ 6 منصبی ذمہ داریاں۔ ہمارا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ دنیا جسے معروف اور اچھا اور عمدہ سمجھتی ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ عمدہ اللہ کے عرش والے نے بھی عمدہ قرار دیا ہے تو اس کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ 2 کام ہو گئے، اور 2 کام، یحل لحم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ قانون دیتا ہے، قانون، حلال و حرام کا قانون دیتا ہے۔ طیبات کو تم پہ حلال کرتا ہے، خبائث کو حرام کرتا ہے۔ بہترین تلی ہوئی مرغی آپ نے حرام کھا لی، نماز کا فضائل کیا ملیں گے؟ بالکل عین اس حدیث کے مطابق آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ نے بینک کا سود لے لیا، آپ نے 100 تسبیحیں پھرا دی، بینک سے آپ کے اکاؤنٹ میں سود جمع ہو گیا، آپ نے خرچ کر لیا۔ اصل سے جب اللہ کے نبی کے ارشادات کو کاٹ کر پیش کرو تو بینکوں کا کئی سود کھانے والے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، دنیا انہیں متقی پرہیزگار قرار دیتی۔ کئی رشوت خور ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کے صدر بن جاتے۔ رشتوں کو کاٹنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کام کرنے لگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیس میل کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے احادیث کو اصل سے کاٹ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو معلق چھوڑ دیں اور دین کے کام کا تصور پیش کریں۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ حلال و حرام کا قانون اللہ کے نبی نے دیا،
دو کام ہو گئے. اور آخری دو کام اتنے زبردست جو آج ساری دنیا بلبلا رہی ہے، اس بلبلاہٹ کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ختم کیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. انسانوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے جو بوجھ اپنے اوپر لاد لیے، جو بیڑیاں انہوں نے اپنے پیروں میں ڈال لی، اللہ کے نبی وہ بوجھ اتارتے ہیں اور بیڑیوں کو کاٹتے ہیں. آج زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا یا بیڑیاں لگا لی. معیشت میں آؤ بوجھ، معاشرت میں بوجھ، تجارت میں بوجھ، عدالت میں بوجھ، ایوانوں میں بوجھ، بین الاقوامی تعلقات میں بوجھ. اللہ کا نبی ان بوجھوں کو اور سلاسل کو کاٹتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا تعارف ہے. یہ تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پیش کرو کہ ایک مقدس ہستی ہے، نور کی بنی ہوئی ہے، اور کچھ نماز و روزہ کر کے جو ہے چہرہ بڑا بارونق ہو گیا ہے، اور کچھ طریقے ذکر و اذکار کے بتا کے رخصت ہو گئے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی شخصیت پہ ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو الٹ کے پلٹ کر دیا. اپنی زندگی میں اللہ کے دشمن شیطان کو ہرا دیا، اور ایسا ہرا کے کچل دیا کہ جزیرت العرب میں پناہ نہ مل سکی اسے. انسانوں کے ہر شعبے حیات سے شیطانی اثرات کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا. یہ آپ کا تعارف ہے، اور وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی. اور ماننے والوں تم کیا کرو؟ اس کے بعد ماننے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا. خالی نمازاں پڑھ کے سر پہ اچھی ٹوپی پہن کر تسبیح کر کے نہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. چار کام کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آمنو بھی اسے ایمان لاؤ. بلائنڈ فیتھ آن نبی، خیل و خال نہیں. اللہ کا آخری نبی، آپ کا ہر ارشاد صحیح، آپ کا ہر عمل صحیح، اس پہ ایمان لاؤ. وَعَزَّرُوا، اس کی حمایت کرو. یہ کاموں میں، پورے کاموں میں اللہ کے نبی کی حمایت کرو. یہ نہیں میرے مزاج کو یہ چند چیزیں بھاتے نہیں، یہ حمایت نہیں ہے. میرے کو نماز بہت اچھی دکھتی تہجد کی، میں تہجد ہی پڑھتے رہا تو نہیں. یہ جو 6 باتوں کا اللہ کے نبی کا تعارف ہوا، وَعَزَّرُوا، اس کی حمایت کرو. وَنَصَرُوا، اپنی زندگیوں، اپنے دست و با، اپنے عقل کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے اس کی مدد کرو. پھر ہمارا نبی جو نور لے کر آیا ہے قرآن کی شکل میں، وَاتَّبَعُوا، اس کی اتباع کرو. پیس میل نہ بناؤ، یہ اچھا دکھتا ہے، یہ اچھا دکھتا نہیں. پورا نور کہیں ٹکڑے ہو سکتا ہے دوستو؟ کسی نے نور کو ٹکڑے کیا ہے؟ آج ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا نبی ہے، اس کی اتباع کرو. وہ جو نور لے کے آئے ہیں اس کی اتباع کرو. فرمایا ایسے ہی لوگ اولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں.
یہ 6 کام اللہ کے نبی کے، اور 6 کاموں کے بعد امت کے یہ 4 کام، پورے 6 کاموں کے لیے یہ 4 کام امت کے، فلاح، سکسیسفل۔ مول صاحب بول دیے یہ کرنا، نہیں، اللہ کیا وہ فرمایا، رسول نے کیا کیا، فلاح وہ ہوتی ہے۔ مول صاحبوں کی باتوں کے سلسلے میں وہ فلاح نہیں ہے۔ اگر وہ سلسلہ جا کے قرآن و حدیث سے صحیح ملتا ہے تو بات ہوتی ہے، جمتی ہے۔ وہ سلسلہ قرآن و حدیث سے جا کے ٹکراتا ہے، اس کے مفاہیم سے، اس کے مزاج سے، کتنا ہی بڑا مول صاحب رہنے دو، فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ معیار اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اللہ کی کتاب اور میرا اسوہ، انہیں تھامے رہو گے تو دنیا میں سربلند رہو گے۔ حضرات گرامی، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، زندگی کا کوئی شعبہ چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن ہمارا حال کوئی دوسرا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمارا تذکرہ 2 جگہ کر دیا ہے۔ ہم تو ٹھہر جاتے، ہم ایمان والے ہیں۔ دنیا میں ایمان مل کے ٹھہرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت میں اللہ بولنا یہ ایمان والا ہے رہی۔ دنیا میں اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے اور اس کے پرائرٹیز ہیں، اس کے کام کرنے کے طریقے ہیں، 2 جگہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ کام کیا کرنا ہے؟ اخرجت للناس، اللہ کے پیغام کو انسانوں کے اوپر غالب کرنا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں سورہ حج میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سرحد پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، سرحد پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اسلام پہ چلنے سے فائدہ ہوا، ارے کیا اسلام ہے یارو، بہترین اسلام ہے یارو، مطمئن، میرے عین خواہشات کے مطابق مولوی صاحب نے تقریر کر لیا، کیا بہترین بات بول دی، اتنا کر لے تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ پورے مول صاحب آج لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن حدیث سے نہیں، کڑوی باتیں نہیں بولتے کوئی بھی، خال خال کچھ لوگ بولے تو بول دے، کیا فائدہ؟ دنیا میں تو مل جائیں گے، بہت لوگ تابعدار مل جائیں گے، قیامت میں فائدہ نہ ہو تو کیا بات ان باتوں کا۔ ہر بات پہ قیامت میں اگر مقدمہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایسے ہی مقررین کے واعظین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ باتیں کہہ رہے تھے، غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے تھے، تو ان کے ہونٹوں کو، ان کے زبانوں کو خینچوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں نا بھائی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک چھوٹی سی مثال کہ شادیاں بڑے اپنے بہت مہنگے ہو رہے ہیں، سستے کرو اور بہت ہی کم خرچ سے کرو، لوگوں کو ناگوار گزرے گا۔ اور میں یہ کہوں قرآن کے حوالے سے، کلو واشربو واشکرو للہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے
کھاؤ پیو اس کا شکر ادا کرو، 40 لاکھ خرچ کر ولیمے میں۔ کیا بولے مول صاحب، دیکھو ازیا مسجد کے مول صاحب بولے دیکھو اب دیکھو کیا دعوتیں ہونے لگتی، اس لیے کہ آسان نفس کے مطابق اگر بات، اور قرآن و حدیث سے بول رہا ہوں نا میں، اس لیے کہ قرآن کے مزاج، مفہوم اور اس کے مقصد کو کاٹ کر میں نے یہ آیت کا مفہوم بتایا۔ اگر کوئی اٹھ کے پوچھ لیا مول صاحب اگر یہی مفہوم تھا تو صحابہ کرام میں سے ایک بھی ایسی شادی کیوں نہیں کرا، میں وہیں ٹائی ہو جاؤں گا۔ یہ ذرا بزرگوں کے خلاف برا، اس کو ہٹا بولتے پہلے۔ تو بھائیو، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اور اسلام کے معاملے میں اگر وہ مشکل میں پھنس گیا، انقلب بھی پلٹ گیا، انقلب علی وجہی پلٹ گیا، نہ کیا اسلام نماز پڑھ کے چلے ہاتھوں میں، کیا غلبہ کیا ہے، زندگی مصیبت میں پھنس جا رہی، فائدہ ہوا۔ دیکھو اسلام کتنا فائدہ مند ہے، اٹس یوزفل بینیفیشل ٹو دا ہیومینٹی، انگریزی میں بولیں گے تقریر میں۔ لیکن اس کے بجائے اگر کوئی یہ کہنے سے فتنے میں پھنس گیا، بھائیو نماز پڑھ لو، تسبیح کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ، انقلب بھی، انقلب علی وجہی پھر گیا، خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ہماری دنیا گئی نہیں گئی، ہم جس اسلام کو دل سے محبوب رکھتے ہیں اس پہ چل نہ سکے تو کیا مال، کیا دولت، کیا گھر، کیا بیوی، کیا بچے، کیا ایجوکیشن، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، بتاؤ۔ میں میرا دل پسند اسلام جس کے مطابق میں نکاح نہ کر سکوں اور میرا بچہ حیدرآباد کا بہترین ڈاکٹر، واٹ از دا یوز؟ کوئی فائدہ نہیں۔ خسرت دنیا، دنیا گئی، والآخرہ، آخرت میں تو کیا ہونے والا اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک مثال دیتے ہیں، وہ کیسی بہترین مثال ہے۔ یہ مثال تو، اس کی مثال سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ہے، رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، رات کا منظر کھینچے اللہ تعالیٰ، اور رات میں بارش ہو رہی ہے، رات تاریک ہے، بجلی چمکی ذرا پورا دکھا رہی ہے، جھاڑ ہے، یہ گھر ہے، یہ راستہ ہے، اور کڑک کی بھی آواز آئی۔ اس کے اگلی آیت میں فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب یہ روشنی ہوئی، تھوڑا راستہ دکھا تو چلنے لگا، جو ہی چمک کی روشنی ختم، اندھیرا ٹھہر گیا۔ اسلام کے بارے میں ہمارا یہی تو بیہیویئر ہے۔ یہ بیہیویئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا تھا، منافقین کی مثال دی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم مسجد میں رہ کے اس مثال کو اپنے اوپر سوچے تو 100% فٹ لگتی ہے۔ روشنی چلیں گے، تاریکی بیٹا رک جاؤ، پھوک پھوک کے رکھو، رک گئے تو اچھا ہے بیٹا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے پروانوں،
کل ہم مر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا صورت بتائیں گے؟ یہ دنیا میں جو ہماری زندگیاں کوئی کام آنے والی ہیں، آخری وہ شاندار کردار میں آپ کے سامنے رکھوں جو قرآن بڑی شان سے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو آیت کی شکل میں ڈھال کے قیامت تک کے لیے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیا زندگی ہوں گی یارو۔ ہم تو خالی ولیموں میں، گھروں میں خوش ہیں، مگن ہیں، وہاں اللہ کے نبی کے صحابی کی زندگی کا ایک واقعہ آیت میں ڈھل گیا اور قیامت تک زندہ رہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتا ہے، پوری زندگی کو 24/7 منڈے ٹو سنڈے اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ وہاں اجالا ہوا چلے، اندھیرا ہوا رک گئے، فائدہ ہوا بڑھے، نقصان ہوا پلٹ گئے۔ یہ کردار اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے لگا دینا، ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک یہ دین غالب نہ ہو میں سانس چین سے نہیں لوں گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو مکے والوں نے روکا، نہیں جا سکتے آپ یہاں آئے تھے، پھٹیچر تھے، غریب آدمی تھے، یہاں پہ آ کے ہماری بستی میں رہ کے آپ نے بزنس کیا، اتنے پیسے کمائے، ارے 10 سال وہ مال ہونا تم لوگوں کو، ہو جاؤ وہاں لے لو، چلو چلے گئے۔ گھر چھوڑا، مال چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی اس موقع پہ قبا میں موجود تھے، قبا کی بستی میں دربار میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکان حضرت صہیب پہ آپ کی نگاہیں پڑتے ہی، مبارک ہو صہیب، اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو پسند کیا ہے صہیب، اور یہ آیت تمہارے لیے نازل ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں سے ایک ایسا ہے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے کھپا دیتا ہے، وہ مال، وہ دولت، صبح شام، وہ خون، وہ پسینہ، وہ پلاننگ، کیا کیا نہیں کیا ہوگا 20-25 سال دولت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے لیے جسٹ ٹیک اٹ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اپنے حبیب پاک کے پاس چلا جاؤں گا۔ بھائیو، اسلام مغلوب ہے، اس کے غلبے کی کوشش کرنا۔ ہندوستان میں حالات جو بھی ہوں، اپنا کام قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کو، دین اسلام کے پیغام کو ایک ایک فرد تک پہنچانا۔ میرے بھائی، یہ میرا نہیں، یہ کلام اللہ تیرا بھی ہے، تیرے رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ بھائی، صبح و شام تو ڈر و خوف کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، یہ سسٹم کو اپنا لے، خوف ختم ہو جائے گا۔ کہاں 1500 کے ڈینومینیٹائزیشن میں پھنسا ہوا ہے، یہ اس کا معاشی نظام کو اپنا لے، دنیا میں خوشحالی آئے گی، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دے گا، مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ بھائیو، تقریر کے نکات کو پھر سے 1 منٹ میں دہرا دوں کہ ہماری مصیبتیں جو آج ساری دنیا میں ہیں، وہ کسی اور کی نہیں، اپنی ہی لائی ہوئی ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جب اپنی ہی لائی ہوئی مصیبتیں ہیں تو بیٹھ کے سوچیں اور اس کو دور کریں۔
اور گزشتہ 100 سالہ تاریخ پہ کم سے کم آپ غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم کل اسلام کو چھوڑ دیے، پیس میل اسلام کو لے لیے، کل اسلام کو لے، ادخلوا فی السلم کافہ، اور تاریکی ہو روشنی ہو، اس لیے کہ ایک زندگی مستعار لے کے آئے ہیں ہم، خوشحالی ہو یا بدحالی وہ ختم ہونے والی ہے، تاریکی ہو یا اجالا، ہر دو صورتوں میں اللہ کے پیغام کو غالب کرنے کی ہم کوشش کریں، کل قرآن کو، قرآنی پیغام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم شاید اپنی زندگی میں اس کے فوائد نہ دیکھیں، یقین جانیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری اولاد فائدہ اٹھائے گی، ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، کئی، ایک نہیں کئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کاوشوں سے ہندوستان تک 1200 سال تک مسلمان اطمینان سے رہے، مسکان سے رہے۔ کوششیں یہ ہوتی ہیں، آج ہماری کوششیں، ہم اس کے فروٹس، ثمر نہ دیکھیں، ہماری اولاد اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔